اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، گزشتہ درس میں نبی کریم کی تعلیم کے حوالے سے جو دو طریقے کے نظریات تھے، ایک یہ کہ جنہوں نے امی کا معنی یہ کیا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک، اس کا جواب دیا گیا کہ آیت میں جو نبی کریم کو امی کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، ایک لکھنا پڑھنا کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ٹھیک، اور اسی عادت کی بنیاد پر کہ آپ نے لکھنا پڑھنا مثلا کہ بظاہر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا اور لوگوں نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، مصلحتاً آپ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا، اسی لیے آپ کو وحی کی کتابت کے لیے کاتبوں کی ضرورت پڑی، لہذا مکے میں سب سے پہلے آپ نے وحی الہی کی کتابت کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، ٹھیک، یہاں تک درس ہوا تھا۔ اب سلیم ابن قیس ہلالی کی یکی از تابعین بود، میگوید نزد علی علیہ السلام در مسجد کوفہ بودم و مردم گرد او را گرفته بودند، فرمود پرسشهای خود را تا درمیان شما هستم، از من دریغ ندارید، درباره کتاب خدا از من بپرسید، به خدا قسم آیه نازل نشد مگر آن که پیامبر گرامی آن را بر من میخواند و تفسیر و تعبیر آن را به من میآموخت۔ اب امیر المومنین علیہ السلام قرآن مجید کو کس طریقے سے جانتے تھے، قرآن کا علم ان کے پاس کتنا تھا، کس طریقے سے تھا، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سلیم ابن قیس ہلالی یہ تابعین ہے، صحابی نہیں، اس نے نبی کریم کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی کریم کے اصحاب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے تابعین، جس نے صحابہ کی زبانی کو درک کیا ہو، ٹھیک۔ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا، لوگ امام کے حصار میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا مجمع تھا، چاروں طرف سے لوگوں نے امام کو گھیر رکھا تھا، امام نے فرمایا، لوگوں کے مجمع میں امام بیٹھے ہوئے تھے اس وقت مسجد کوفہ میں، امام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سوال کرنے میں کوتاہی نہ کرو، مجھ سے سوال کرو، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، کتاب خدا کے بارے میں خاص طور سے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو مگر یہ کہ پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت میرے سامنے کی ہو، مجھے سنایا ہو اور مجھے اس آیت کی تفسیر اور تعبیر سے آگاہ نہ کیا ہو۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی وہ آیت مجھے سناتے تھے اور اس آیت کی تفسیر و تعبیر کا علم مجھے عطا کرتے تھے۔ تو میرے پاس صرف آیات کا علم نہیں ہے، اس کی تفسیر کا علم ہے، اس کی تعبیر کا علم ہے، سب کچھ قرآن کے متعلق اگر کوئی علم چاہیے تو وہ میرے پاس ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی کی یکی از تابعین بود کہ جو تابعین میں سے ایک ہے، میگوید یہ کہتا ہے نزد علی علیہ السلام در مسجد کوفہ بودم، مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا، مردم گرد او را گرفته بودند، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، فرمود امام نے فرمایا پرسشهای خود را اپنے سوالات کو درمیان شما ہستم، جب تک میں تم لوگوں کے بیچ ہوں، از من دریغ ندارید، مجھ سے پوچھنے میں سوال کرنے میں کوتاہی نہ کرو، دربارہ کتاب خدا از من بپرسید، کتاب الہی کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، بے خدا قسم، قسم ہے خدا کی، آیہ نازل نہ شد، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ پیغمبر گرامی آنرا نبی کریم نے اس آیت کو برمن می خواند، میرے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، و تفسیر و تعبیر آن را بمن می آموخت،
اور اس کی تفسیر و تعبیر مجھے سکھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر یشکری معروف بے ابن القوا، نہ یہ کون سا لفظ ہے؟ عبداللہ ابن عمرو یشکری معروف بے ابن القوا یکی از پرسش کنندگان صحابہ علی علیہ السلام و بسیار دانا و دانشمند بود۔ یہ ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمر جو ابن قوا کے نام سے مشہور ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی آیا تھا ابن قوا، نہیں؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں۔ اکثر و بیشتر حضرت سے یہ سوال کرتے تھے، جو بہت ہی پڑھے لکھے دانشمند اور عقلمند تھے۔ ازبہ پرسید، اس نے پوچھا امام سے، آنچ نازل می گردید و شما حضور نہ داشتید چگونه است؟ یعنی جو آیتیں آپ کے سامنے نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آپ موجود ہوتے تھے تو نبی کریم وہ آیتیں پڑھتے تھے، اس کی تفسیر و تعبیر سے آپ کو آگاہ کرتے تھے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تھے اور آیت نازل ہو جاتی تھی تب کیا کرتے تھے نبی؟ جو آیتیں آپ کے عدم موجودگی میں نبی پر نازل ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ تو علی علیہ السلام فرمود، ہنگامی کی بے حضور پیغمبر می رسیدم، جب میں پیغمبر اسلام کے محضر میں ان کے حضور میں ان کے سامنے آتا تھا، می فرمود یا علی در غیبت تو آیا ہائی نازل شد، اے علی تمہاری عدم موجودگی میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، آنگا انہارا برمن خان، اس کے بعد ان آیتوں کو سناتے تھے۔ بتعبیر انہارا بمن تعلیمی فرمود، اور نبی کریم اس کی تعبیر کا علم مجھے ٹھیک۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کاتبان وحی میں ایک خاص مقام ہے۔ کاتبان وحی شاید صرف انہوں نے آیات کے الفاظ تحریر کیے ہوں یا صرف آیات کا علم ان کے پاس ہو، لیکن امیر المومنین علیہ السلام آیات کے علم کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر و تعبیر کا بھی علم، اور یہ تفسیر و تعبیر خود اسی نبی نے تعلیم دی ہے جس نبی کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے، بڑا امتیاز ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ چلیں، یہ تو مکے کی بات تھی کہ مکے میں جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب آیات الہی کو لکھنے کا موقع آیا تو مکے میں سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ مدینے میں آنے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو، مدینے میں بھی وحی نازل ہو رہی تھی، آیتیں اتر رہی تھی۔ تو مدینے میں کون لوگ تھے، کس کا انتخاب کیا گیا آیات کو لکھنے کے لیے؟ اولین کسی کی در مدینے عہدیدار کتابت وحی گردید ابن ابی ابن کعب انصاری یا ابی ابن کعب انصاری۔ مدینے میں وحی کی کتابت کے لیے نبی کریم نے جس کا انتخاب کیا، جس کو چنا، وہ ہے ابی ابن کعب انصاری۔ وہ قبلاً در زمان جاہلیت نوشتندہ میدانیس، یہ وہ شخص ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ محمد ابن سعد گوید، محمد ابن سعد کہتے ہیں کہ کتابت درمیان عرب کم تک وجود داشت، عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا ماحول بہت کم تھا۔ وہ ابی ابن کعب از جملہ کسانی بود کے، اور ابی ابن کعب کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے کہ در آن دورے، کہ اس زمانے میں کہ جب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یا بہت کم لوگ لکھنے پڑھنے سے آگاہ تھے، کتابت را فرا گرفتے بود، ابی ابن کعب نے لکھنا سیکھا تھا۔ ابن عبد البر می گوید ابی ابن کعب نخستین کسی اس کی در مدینہ عہدیدار کتابت برائے پیغمبر گرامی شد۔ خب ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مدینے میں سب سے پہلے
نبی کریم پر نازل ہونے والی وحی کی کتابت کا ذمہ جسے دیا گیا وہ ابی ابن کعب ہے. وہ اولین کسی بود کی در پایان نامہ نوشت، کسی بود کی در پایان نامہ، ہاں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے پایان نامہ مثلا کی ہاں یعنی خطوط وغیرہ جو لکھے جاتے تھے، باقی اور دوسرے جو پیمان وغیرہ لکھے جاتے تھے ان سے مدد دی جاتی تھی. چلے ابی ابن کعب کسیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن رب طور کامل بر بے عرضے کر، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم نے مکمل قرآن کیا ہے پیش کیا ہے، جس کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو پڑھا ہے. وہ از جملے کسان اس کے در عرصہ اخیر قرآن حضور داشت، اور یہ وہ شخص ہے جو قرآن کے آخری زمانے تک موجود رہا ہے. بدین جہت در دوران یکسان کردن مصاحب در عہد عثمان، اسی وجہ سے چونکہ زمانے نزول قرآن سے آخری وقت تک موجود رہا ہے اور وحی الہی کو لکھتا رہا ہے. عثمان کے زمانے میں جب مصاحب کو ایک کرنے کی مہم چلائی گئی تو اس کی سرپرستی انہی کے ہاتھ میں تھی، ان کو سرپرست بنایا گیا چونکہ یہ قرآن سے آگاہ تھے ابتدا سے انتہا تک. تو ان کو سرپرستی دی گئی اور ان کے حوالے کیا گیا قرآن کے ایک کرنے کی مہم اور ذمہ داری. بہر گاہ در مواردی اختلاف پیش می آمد، اگر کہیں کسی موقع پر کوئی اختلاف پیش آ جاتا تھا، آیتوں میں اختلاف ہو جاتا تھا کوئی تو نظر ابی مشکل حل می گردی، با نظر ابی مشکل حل می گردی. تو ابی ابن کعب کی نظر سے، آپ کے نظریے سے، آپ کی رائے سے وہ مشکل حل کی جاتی تھی. تو یہ دو کاتبان وحی ہو گئے ابھی تک، خوب ایک امیر المومنین علیہ السلام، دوسرے ابی ابن کعب. اب تیسرے زید ابن ثابت در مدینہ در ہمسائگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانے داشت. او نوشتن می دانست در ابتدای امر هرگاه پیامبر نیاز به نوشتن داشت با ابی ابن کعب حاضر نبود به دنبال زید می فرستاد. یہ زید ابن ثابت مدینے میں اس کا گھر نبی کریم کے گھر کے پاس تھا اور ان کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا، لہٰذا جب کبھی ابی ابن کعب نہیں ہوتے تھے اور نبی کریم کو کچھ لکھوانا ہوتا تھا تو اسی زید ابن ثابت کو بلاتے تھے اور ان کے ہاتھ لکھواتے تھے. تو یہ ہو گئے تیسرے کاتبان. زید ابن ثابت در مدینے در ہمسائگی پیغمبر خانے داشت. زید ابن ثابت کا مدینے میں نبی کریم کے پڑوس میں گھر تھا. ان نوشتن میں دانست، وہ لکھنا جانتا تھا. در ابتدائے امر، ابتدائی مرحلے میں ہرگاہ جب بھی پیغمبر نیاز میں نوشتن داشت، پیغمبر کو لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی کچھ، وہ ابی ابن کعب حاضر نبود اور ابی ابن کعب حاضر نہیں ہوتے تھے تو بے دنبال زید میں فرستاد، تو کسی کو زید کے پاس بھیجتے تھے تا برائے او کتابت کند، تاکہ یہ زید نبی کریم کے لیے لکھیں، کتابت کریں. رفتہ رفتہ کتابت او ہم رسمیت یافت. آہستہ آہستہ زید ابن ثابت کی کتابت بھی رسمی ہو گئی. وحتیٰ بدستور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان و نوشتن عبرانی را نیز فرا گرفت. اللہ کے نبی نے زید ابن ثابت کو حکم دیا کہ زبان عبرانی زبان جو ہے بولنا اور لکھنا سیکھیں. تا نامہائے عبریرہ برائے پیغمبر بخانت، تاکہ وہ تحریریں جو عبرانی زبان میں تھیں ٹھیک سیکھنے کے بعد کچھ خطوط تھے، ان خطوط کو، ان تحریروں کو نبی کریم کے سامنے پڑھیں اور ترجمہ کریں تاکہ نبی کریم اس کا جواب دے سکیں. اور یہ عبرانی زبان میں جواب لکھ کر کے
جو لوگ عبرانی زبان جانتے ہیں ان تک پہنچائیں. زید ابن ثابت بیش از دیگر اصحاب ملازم پیمبر برای نوشتن بود. کہنے زید ابن ثابت دوسرے اصحاب کی بنسبت زیادہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہے اور لکھنے کا کام انہوں نے دوسروں کی بنسبت زیادہ کیا. وہ بیشتر نام نگاری میں کر زیادہ تر یہ خطوط لکھتے تھے. وہ پیغمبر اسلام کو جب خط بھیجنا ہوتا تھا کہیں تو زیادہ تر یہ زید ابن ثابت تھے. بنابراین عمدہ ترین کاتبان وحی، لہذا جو کاتبان وحی میں سر فہرست ہیں، جو بہترین لوگ ہیں وہ یہ ہیں: علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و دیگر کاتبان وحی در مرتبہ دوم قرار داشتہ. یہ صفحے اول کے ہیں، درجے اول کے ہیں. باقی دوسرے بھی کاتبان وحی تھے کہ جو بعد کے درجے میں واقع ہیں، جن کا مقام دوسرا ہے. ابن اثیر گوید یکی از ملتزمین حضور در امر کتابت عبداللہ ابن ارقم زہری بود. ابن اثیر کہتے ہیں کہ نبی کریم کی کتابت کے سلسلے میں یا نبی کریم کی جانب سے جو لوگ کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن ارقم زہری ہیں. پس یہ زید ابن عبداللہ ابن ارقم زہری یہ بھی کیا ہے؟ کاتبان وحی میں سے ابن اثیر کے مطابق. او عہدیدار نامہائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود. البتہ یہ پیغمبر اسلام کے خطوط کے ذمہ دار تھے. ان کی ذمہ داری تھی نبی کریم کے خطوط کو تحریر کرنا، خطوط کو لکھنا. ٹھیک. بلے عہدیدار معاہدہ و صلح نامہ پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. لیکن جو تعاہد نامے لکھے جاتے تھے کسی کے ساتھ، جب عقد ہوتے تھے دوسروں کے ساتھ، جب عہد و پیمان ہوتے تھے اور ان کو تحریری شکل دینی ہوتی تھی، یا صلح مصالحت اگر کسی کے ساتھ ہوتی تھی، صلح نامہ لکھنا ہوتا تھا، تو یہ دو اہم کام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ذمہ تھے، وہ لکھتے تھے. جیسا کہ صلح حدیبیہ. او می گوید از جملہ کاتبان کی احیاناً برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں گوئی کردن خلفائے ثلاثہ. اب یہ ابن اثیر کہتا ہے کہ کاتبان میں سے جو کبھی کبھی پیغمبر اسلام کے لیے کتابت کرتے تھے وہ خلفائے ثلاثہ بھی، تینوں خلفاء بھی کبھی کبھی نبی کریم کے لیے کتابت کا عمل انجام دیتے تھے. زید ابن عوام، خالد ابن ابان، دو فرزند سعید ابن العاص، حنظلہ اسدی، علا ابن حضرمی، خالد ابن ولید، عبداللہ ابن رواحہ، محمد ابن سلمہ، عبداللہ ابن ابی سلول، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو ابن عاص، معاویہ ابن ابی سفیان، جہم یا جہیم ابن سلط، معیقب ابن ابی فاطمہ، وشرجیل یا شرحبیل ابن حسن بودن. یہ وہ لوگ ہیں. اومی افزایت. اب یہ ابن اثیر کہتا ہے کہ نخستین کس کی از قریش برائے پیغمبر کتابت نمود عبداللہ ابن سعد ابن ابی ہے سرح بود. کہنے کی قبیلہ قریش سے سب سے پہلے جس نے کتابت کی ذمہ داری لی، جس کو کتابت کی ذمہ داری دی گئی، وہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح تھے. سپس مرتد شد، لیکن بعد میں یہ کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا، اسلام سے پلٹ گیا. بسوئے مکے باز گشت، اور یہ ظاہراً بات مدینے کی ہے. پھر یہ مکہ واپس چلا گیا. وآئے ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحى الی ولم یوحى الیہ شیء، در شان او نازل گردید. یہ جو آیہ کریمہ ہے، ٹھیک، یہ آیہ کریمہ اسی کی شان میں، اسی کے بعد نازل ہوئی.
ظاہراً ان افراد از جمله کسانی بودن کہ درمیان عرب آن روز باسواد بودن کہ ظاہراً یہ جتنے بھی کاتبان وحی کا نام اوپر شمار کیا گیا ہے یہ وہ افراد تھے جو عرب کے درمیان پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بدر مواقع ضرورت گاہ و بیگاہ، اور ضرورت کے وقت کبھی کبھی حضرت برائے نوشتت آنان استفادے می کرد، حضرت ان لوگوں سے لکھنے کے سلسلے میں ولی کاتبان رسمی سے نفر فوق و ابن ارقم بودن، لیکن جو رسمی کاتب تھے جن کو باقاعدہ طور پر اسی عمل کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جن کو کتابت وحی کی ذمہ داری دی گئی تھی، یہ وہی اوپر 3 لوگ ہیں اور ابن ارقم۔ 3 لوگ کون کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام، ابی ابن زید ابن ثابت اور یہ